بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرولوجی وتھ سمیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 4 نومبر 2024 سے لے کر 10 نومبر 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایسٹرولوجی وتھ سمیہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ چونکہ ہفتے کے شروع میں ہی قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ ہفتے کے آغاز میں آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہے۔ اپنے تمام کاموں میں آپ نے بالکل جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں لینا ہے ورنہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے اینڈ میں جا کر 7 تاریخ کے بعد انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اس ہفتے آپ اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، ورک پلیس میں، پرسنل لائف سے لے کر پروفیشنل لائف میں آپ نے اپنا رویہ سب لوگوں کے ساتھ صحیح رکھ کے چلنا ہے ورنہ اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ تو ایریز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنے الفاظ کے چناؤ پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صحت آپ کی اچھی ہے، لیکن کوشش یہی کیجیے گا اسپیشلی جو ہارٹ پیشنٹ ہے یا جن کو استھما کا مسئلہ ہے، جو سانس لینے میں جن کو دشواری ہوتی ہے، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ ماسک کا استعمال زیادہ کرے اور پولوشن سے آپ کوشش کریں دور رہے تو بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ سفر بالکل ہفتے کے اینڈ میں جا کر سفر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس سفر میں آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے، چاہے وہ سفر پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا پرسنل بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوران سفر آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا رہے گا وائٹ کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور ٹورس۔ ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ کوشش یہی کیجیے گا، تھوڑی بہت آپ کو بھی احتیاط کی ضرورت پڑے گی چونکہ نیا چاند طلوع ہوگا اور آپ نے ہفتے کے اسٹارٹ میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسپیشلی آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنے اسٹمک کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اوور ایٹنگ کی طرف بالکل بھی مت جائیں ورنہ آپ کا نظام ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے کاروباری حضرات کے لیے بھی آنے والا ہفتے کے شروع میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کریں گے تو سوچ سمجھ کر پیپر ورک کر کے لازمی کر کے آپ نے کرنا ہے۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے ورنہ کوئی نقصان بالکل ہو سکتا ہے۔ اور مالی لحاظ سے انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ گھر کے اخراجات بالکل بڑھے ہوئے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن آپ نے اپنے والدہ کی صحت کا بھی اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کہ ہفتے کے اینڈ میں جا کر آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ لو افیئر کے معاملات آپ کے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوں گے اور اپنی لو لائف کو لے کر آپ بہت ہی زیادہ سیریس ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے لو لائف کو رشتہ ازدواج میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ٹورینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ دوران سفر بھی آپ نے اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو اسٹمک پین ہو سکتی ہیں، آپ کا نظام دوران سفر ڈسٹرب رہ سکتی ہیں، تو آپ نے دوران سفر اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس ہفتے ٹورینس آپ لوگوں کا لکی کلر رہے گا ڈارک گرین۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تیسرے برج کی طرف آتے ہیں، برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تیری نہ خواہش جو آپ کے دل میں ہے وہ انشاءاللہ پورے ہونے کی چانسز ہیں۔ اور کاروبار کے لیے ہفتے کے سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں اسپیشلی 7 تاریخ کے بعد چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائے گی۔
کوئی بھی آپ ڈیل کر سکتے ہیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو جاب لیس لوگ ہیں، جو بیکار لوگ ہیں، بیکار حضرات ہیں جن کو جابس نہیں مل رہے ہیں، انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ میں آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز آپ کے لیے کافی حد تک ہوں گے، لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس اپرچونیٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں اور کس اپرچونیٹی کو آپ اویل کریں، لیکن اس میں بھی آپ نے جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے۔ سوچ سمجھ کر جو جاب آپ کو سوٹ کرتا ہے اسی کو چنیے، اور اپرچونیٹیز آپ کے لیے کافی آئیں گے، لیکن ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس جاب کی طرف جائیں گے اور کس جاب کو پریفر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ گھریلو معاملات میں جتنے بھی ڈسٹربنس چل رہے تھے اسپیشلی اسپاؤس کے بیچ میں، انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ہوں گے، لیکن آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ پرانی باتوں کو آپ بھول جائے اور ایک نئی شروعات کرے اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ اپنی زندگی میں جتنی بھی غلط فہمیاں آتی انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے، لیکن ڈپینڈ آپ پہ بھی کرتا ہے کہ کوئی نئی غلط فہمی آپ پیدا نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ جتنے بھی پرابلمس ان کی تعلیم میں چل رہے تھے اس میں کوئی اچھا خاصا تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے جیمنائی والوں کے لیے آپ کا لکی کلر ہوگا بلیک کلر۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ کچھ تبدیلی آپ کی زندگی میں رونما ہوگی، کیونکہ نیا چاند طلوع ہوگا۔ ہفتے کے سٹارٹ میں تھوڑی بہت آپ کی نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہے اور آپ کو طبیعت میں بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہفتے کے اینڈ میں اور اسپیشلی 8 تاریخ کے بعد آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ کریں گے، کوئی بھی آپ نئے جاب کا سوچ رہے ہیں، جاب کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ میں چیزیں آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو رہیں گی۔ کوئی بھی تبدیلی آپ کو فائدہ دلا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے جتنے بھی آپ کے پرسنل معاملات ہیں آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے پرسنل معاملات میں کسی کو بھی مداخلت کرنے نہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروفیشنل معاملات میں بھی آپ نے کسی کو تھرڈ پرسن کو مداخلت کرنے بالکل بھی نہیں دینا ہے اپنی لائف میں، کیونکہ ہر کوئی جو دوست نظر آتا ہے وہ دوست ہوتا نہیں اصل میں۔ اور اگر ہم بات کریں سفر کے حوالے سے، انشاءاللہ سفر بالکل آپ کو ہفتے کے اینڈ میں پڑ سکتا ہے، اور کافی ہیوج سفر، کسی مذہبی سفر کے لیے آپ جا سکتے ہیں، روحانی سفر کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور اس دوران سفر میں آپ کو کافی حد تک فائدہ بھی ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات میں جتنی بھی پیچیدگیاں چل رہی تھی آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں، جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہے تھے وہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بالکل ماضی کی تلخ یادوں کو، جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے آپ کی زندگی میں، اس کو سائڈ رکھ کر آپ آگے کی طرف بڑھے تو بہتر ہوگا۔ اور کینسرینس آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی کلر ہوگا اورنج کلر۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 5واں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، لیکن ہفتے کے سٹارٹ میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ کے جتنے بھی پرسنل معاملات ہیں آپ اس کو پرسنل ہی رہنے دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اپنے پرسنل معاملات کو کسی کے ساتھ بھی آپ نے شیئر نہیں کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کے حوالے سے، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہفتے کے آخر میں جا کر چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی، لیکن ہفتے کے سٹارٹ میں کوئی بھی جلد بازی سے لیا گیا فیصلہ آپ کو نقصان دلا سکتا ہے، تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش یہی کیجیے گا آپ کے جتنے بھی آپ کے
اخراجات ہیں اس کو آپ کنٹرول کر کے چلے تو اچھا ہوگا. اپنے ایکسپینسز کو آپ کنٹرول کریں، ورنہ اس ہفتے آپ کے اخراجات بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور والدہ کی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کی میڈیکیشن کے لیے بھی آپ کے اخراجات کافی حد تک بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوشش یہی کیجیے کہ کوئی اچھا فیصلہ لے، جلد بازی سے بالکل بھی آپ نے کام نہیں لینا ہے. ساتھ ہی ساتھ ورک پلیس میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے. اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے، ورنہ آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہیں. تو لیوز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ یہ ہفتہ سٹارٹ میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہفتے کے اینڈ میں جا کر چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. تو اس ہفتے لیوز والوں کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر ہوگا یلو اینڈ اورنج کلر. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا ورگو. ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ آپ کے لیے اسپیشلی جاب کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو سننے کو مل سکتی ہے. کوئی چھوٹی موٹی آپ کی دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہفتے کے اینڈ میں جا کر جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی. کوئی رشتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ جو کاروباری حضرات ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی ڈیل، کوئی اچھی آفر آپ کو آ سکتی ہے. کسی جاب کی طرف سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہیں. تو آپ نے بالکل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گڈ اپورچونیٹیز کو کیسے ویلکم کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ جتنے بھی پرابلمز اسپیشلی ازدواجی معاملات میں چل رہے تھے آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انشاءاللہ وہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. اور لیڈیکیشن کے معاملات بھی آپ کی کافی حد تک بہتر ہوں گے. لیکن ہفتے کے سٹارٹ میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو شوگر پیشنٹ ہے، جو ڈائبٹیز کے مریض ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ کوئی چوٹ، کوئی زخم آپ کو نہ لگے، آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اولاد کی طرف سے کوئی گڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہیں. ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اہم ڈیسیژن آپ لیں گے جس سے ان کے لیے فیوچر میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. اور والد کی صحت کا بھی اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کے والدین میں سے چاہے وہ والد ہو والدہ ہو کسی ایک کی صحت تھوڑی بہت ڈسٹرب رہ سکتی ہیں. تو آپ نے یہاں پہ اس ہفتے آپ کو والدہ کی صحت پہ بھی توجہ دینی ہے. اور انشاءاللہ ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی پرابلمز، آپ کے رکے ہوئے کام میں بہتری آ سکتی ہیں. اور اس ہفتے آپ لوگوں کا لکی کلر رہے گا لائٹ بلو کلر. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ساتواں برج ہمارا ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ ہفتے کے سٹارٹ میں کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. ماضی کی کچھ تلخ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اپنے آپ کو جو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا انشاءاللہ ہفتے کے مڈ میں آپ اس آئسولیشن سے باہر آئیں گے. آپ کوشش یہی کریں گے کہ آپ سوشل رہیں اور آپ کے سوشل سرکلز میں کافی حد تک اضافہ ہوگا. اور آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے مداحوں میں آپ کو فائدہ ملے گا، اس میں اضافہ ہوگا. لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹڈ ہوں گے. تو ہو سکتا ہے نئے تعلقات بھی آپ کے بن جائیں، نئی سلام دعا بھی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ. انشاءاللہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے سرپرائزز سے بڑا ہفتہ ہوگا. کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کے حوالے سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں جتنی بھی رکاوٹیں چل رہی تھی فی الوقت اس کو ویسے ہی چلنے دیں، اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ازدواجی معاملات انشاءاللہ آپ کے بہتر ہوں گے. آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں کافی حد تک چیزیں کلیئر ہوں گے. اور ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں سفر کے لیے، کہیں پکنک کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں جس سے آپ ایک بہت ہی اچھا وقت گزاریں گے. اور اس کے علاوہ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت لازمی ہوگی. کوئی بھی فیصلہ آپ لیں گے اولاد کی تعلیم کے حوالے سے تو سوچ سمجھ کے آپ نے لینا ہے. جلد بازی سے بالکل بھی آپ نے کام نہیں لینا ہے. بالکل آپ نے ریلیکس مائنڈڈ ہو کر کوئی بھی ڈیسیژن اولاد کی طرف سے لے تو
सोच समझ के लिए। और साथ ही साथ इंशाल्लाह आपके कारोबार में बेहतरी आएगी, स्पेशली जो लोग गारमेंट से, कॉस्मेटिक से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए आने वाला हफ़्ता आपके लिए बेहतर हफ़्ता रहेगा। और लिब्रा वालों के लिए आपका इस हफ्ते का लकी कलर होगा वाइट कलर। तो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। 8वें बुर्ज की तरफ आते हैं, बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के लिए आने वाला हफ्ता इंशाल्लाह हफ्ते के स्टार्ट में थोड़ी बहुत आपको एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपने सर्कल्स में, चाहे वो आपके प्रोफेशनल सर्कल्स हों, आपके पर्सनल सर्कल्स हों, आपने अपने सर्कल्स में अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करना है। और इसके अलावा दिलाज़ारी कोशिश करें किसी की ना हो इस हफ़्ते आपसे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी तल्ख़ बातें आप कर सकते हैं जिससे किसी की दिलाज़ारी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको एहतियात की ज़रूरत है। और इसके साथ ही हफ़्ते के आगाज़ में जो जैसे चल रहा है बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या अगर आप बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, हफ़्ते के स्टार्ट में इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ख़वातीन जो स्पेशली किचन में आते जाते हैं, आपने पानी उबालते हुए, दूध उबालते हुए, और कोई भी ऑयल का काम करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अल्लाह ना करे कोई जलन हो सकती है, कोई स्किन आपकी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो आपने एहतियात करना है। साथ ही साथ दौरान ड्राइविंग भी इस हफ्ते आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। अपना भी ख्याल रखें, पैदल चलने वाले अफराद का भी ख्याल रखना है आपने, और बिल्कुल आपने ड्राइविंग करते हुए अपना होश और हवास बिल्कुल सामने रख के ड्राइव करना है। और इसके अलावा कोई नए ताल्लुक़ात आपके भी इस्तवार हो सकते हैं, किसी के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, नई सलाम दुआ हो सकती हैं, जिससे आप एक अच्छे रिलेशन में भी जा सकते हैं। और जहाँ तक बात रही तालीम की, इंशाल्लाह तालीम के हवाले से कोई भी टेस्ट, कोई भी आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। और इस हफ्ते स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए आपका लकी कलर होगा रेड कलर। तो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। 9वां बुर्ज ख़ास सेजिटेरियंस वालों के लिए आने वाला हफ्ता इंशाल्लाह आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो हफ्ते के 7 और 8 तारीख के बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगे। और घरेलू मामलात में जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में या आपके इन-लॉज़ के बीच में जितने भी कशमकश चल रहे थे, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। हो सकता है आपके कोई आप सेपरेट फैमिली सिस्टम में ज्वाइनिंग दें, हो सकता है आप सेपरेट हो जाएं अपने इन-लॉज़ से, स्पेशली ख़वातीन के लिए। तो आने वाले हफ्ते में थोड़ी बहुत एहतियात की भी ज़रूरत है आपको। अपने इर्द गिर्द के लोगों पर आपने नज़र रखनी है, और कोशिश यही कीजिएगा किसी थर्ड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, आपने किसी भी इंसान को, अपनी किसी भी थर्ड पर्सन को स्पेशली अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने ना दें, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से अल्लाह ना करे आपके घर में कोई गलत फहमी, आपके और आपके स्पाउस के बीच में गलत फहमी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको एहतियात की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इंशाल्लाह वर्क प्लेस में, स्पेशली ख़वातीन के लिए आने वाला हफ्ता वर्क प्लेस में आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई अच्छा ग्रेड आपको हो सकता है। और साथ ही साथ जहाँ आपकी पोजीशंस में बेहतरी आएगी तो वहाँ पे आपने अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ख्याल रखना है, और ध्यान रखना है कि कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे आपको मोहतात भी रहना होगा। और सेजिटेरियंस औलाद की तालीम के हवाले से इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ैसला लेने जाएंगे आप, जो फ्यूचर में उनके लिए बेहतर रहेगा। और वीज़े के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत एहतियात की और थोड़ी बहुत आपको पैशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि फ़ौरन से कोई भी आपका काम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اسٹمک آپ کی ڈسٹرب رہ سکتی ہیں، معدے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہیں، تو نرم غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے آپ کا لکی کلر، سیجیٹیرینز والوں کے لیے آپ کا لکی کلر ہوگا پنک کلر۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ کاروبار میں آپ کی بہتری آ سکتی ہے، کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ دلا سکتا ہے اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت بھی آپ کو فائدہ دلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشن کے کام چل رہے تھے انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی اور آپ کے رکے ہوئے کام انشاءاللہ بحال ہوں گے اور جتنے بھی آپ نے محنت کیے ہیں محنت کا صلہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لیکن ہفتے کے سٹارٹ میں آپ تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو 7 اور 8 تاریخ کے بعد آپ کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی زمین و جائیداد کی خرید و فروخت، گاڑی کی خرید و فروخت میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ لیں گے آپ جو آگے جا کر ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اسپاؤس کے ساتھ جتنے بھی آپ کے پرابلمس چل رہے تھے، جتنے بھی آپ کے نوک جھوک چل رہے تھے انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، لیکن آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ غلطی نہ کریں اور کوشش یہی کریں کہ ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں اس کو ریپیٹ نہ کریں، اس کو بھول جائیں اور آگے کی طرف دیکھیں تو آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں گے۔ اور ان لاز کے ساتھ کچھ چیزیں، کچھ جو ڈسٹربنس چل رہی تھی اس میں آپ پیچھے ہٹے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے کسی کے سامنے بیان کرے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور کیپریکارنز اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے آپ کا لکی کلر ہوگا بلیک کلر۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آتے ہیں 11ویں برج کی طرف، برج دلف ایکویریس۔ ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ انشاءاللہ ہفتے کے سٹارٹ میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے دوران ڈرائیونگ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے کے سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور کاروبار کی تبدیلی کا اگر سوچ رہے تو انشاءاللہ 7 نومبر کے بعد آپ کے لیے بہترین ٹائم رہے گا۔ کوئی بھی آپ کاروبار، کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی بزنس آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات میں جتنے بھی پرابلمس آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں چل رہی تھی وہ ختم ہوں گے۔ آپ اس ہفتے بہت زیادہ رومانٹک رہیں گے اور آپ کے اندر انرجی پہلے کے نسبت بہت زیادہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں رومانٹک موڈ بنانے کے لیے کہیں ریسٹورنٹ میں، کوئی ہوٹل میں جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا وقت بھی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ والدہ کی صحت پہ اس ہفتے آپ نے تھوڑی بہت توجہ دینی ہے۔ آپ کی والدہ کی صحت ڈسٹرب رہ سکتی ہے جس پہ میڈیکیشن کا خرچہ بھی ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے آپ کا خرچہ بھی اس ہفتہ بالکل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے باقی ایکسپینسز کو کنٹرول کر کے چلے تو بہتر رہے گی۔ اور ایکویرینس اس ہفتے بہت ہی زیادہ آپ کی جو دیرینہ کوئی خواہش تھی وہ بھی پوری ہونے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں اور کوئی گڈ نیوز آپ کو کال میں بھی سننے کو مل سکتی ہیں۔ تو ایکویرینس اس ہفتے آپ لوگوں کا لکی کلر آپ کے لیے رہے گا گولڈن کلر۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج ہوت پائسس، ہمارے زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتے کے سٹارٹ میں 4 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بزنس کے حوالے سے، کوئی بھی ڈیل کے حوالے سے، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوشش یہی کرے کہ صبر اور تحمل سے کام لے اور جلد بازی سے کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ جیسے ہی ہفتے کے مڈ میں آپ داخل ہوں گے 7-8 تاریخ کے بعد چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہوں
ہوں گے. کوئی بھی آپ کوئی ڈیل کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو لازمی فائدہ ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جو رکاوٹیں چل رہی تھی اس میں کافی بہتری آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے جلد بازی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ویزے کے لیے کہیں اپلائی کیا تھا ایمبیسی میں تو وہاں سے کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے. اور آپ کا مالی گراف اس ہفتے بہت ہی ہائی رہے گا. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش یہی کرنا ہے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے چلے تو بہتر رہے گی. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ڈیسیژن آپ اپنے کاروبار میں لیں گے، کوئی بھی نیا آپ کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ لازمی ملے گا. تو پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے میڈیوکر ہفتہ رہے گا. اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا گرے کلر، سلور کلر. تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ایسٹرولوجی وتھ سمیہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. والسلام.